شیما اور دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ جو سعودی فائنانس منسٹر بھی گئے ہوئے تھے، باقی بھی بڑی دنیا سے لوگ وہاں پہنچے تھے، تو سعودی فائنانس منسٹر نے وہاں پہ بیسیکلی جو تبدیلیاں سعودی عرب میں آئی ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور ایک تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ وہ ملک جن کو ہم انکنڈیشنل پیسے دے دیا کرتے تھے، گرانٹس دے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ زمانہ اب ختم ہو گیا، اور انہوں نے خاص طور پہ پاکستان اور ایجپٹ کا نام لیا، اور یہ کہا کہ جس طرح ہم ملٹی لیٹرل جو ڈونرز ہیں یا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے پراپرلی چیزیں سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اگر پیسہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سعودی عرب نے بات کی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ ہم $10 ارب پاکستان میں انویسٹ کریں گے تاکہ وہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہوں اور اس طرح، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم پاکستان کو فری کے پیسے دیتے تھے وہ اب ختم ہو گیا، اور دوسرا برے صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنا دی ہے کہ پیسے کس طرح بچانے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا ہمارے وزیر اعظم اور کیبنٹ جو ہے وہ واقعی سعودی فائنانس منسٹر کو جو عرب ورلڈ سے ہو کے آئے ان کی باتوں کو سیریس لے گئے؟ دیکھیں جی، اس میں سیریس تو ان کو لینا پڑے گا، چونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے، نہیں سیریس لیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن جہاں تک سعودی پالیسی یا اس کے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اہم ہے، چونکہ ٹریڈیشنلی سعودی عربیہ واحد کنٹری تھی کہ جو اپنی مرضی کے مطابق اپنے طریقے سے جو ہے وہ بلینز آف ڈالر اٹھا کے کسی کو بھی دے دیتے تھے، جس میں کہ ایک ٹاپ جو ان کی ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ، صرف وہ شامل ہوتی تھی۔ جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے ان کے جو پرنس ہیں یا منسٹرز ہیں 4-5 لوگ، تو ایک آٹوکریٹک قسم کا جو ہے نا ایک رول جو تھا وہ ڈسپلے ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو تیل کے کنویں تھے، اور دنیا میں تیل کی جو قدر و قیمت تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسینشل انیویٹیبل قسم کی بیسک فنڈامنٹل نیڈ بن گئی تھی، ورنہ دنیا جام ہو جاتی تھی تیل کے بغیر۔ اور اوپر سے جو ہے وہ پھر آٹوکریٹک سسٹم، تو وہ پھر پیسے لے کے جس کو بھی اپنا سمجھتے تھے کہ پولیٹیکلی امپارٹنٹ ہے یا بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ کہہ لینا چاہیے کہ سیکٹیرین وائز جو امپارٹنٹ ہے وہ پیسے تقسیم کرتے تھے۔ اب اس میں جو پالیٹکس تھی جیو پولیٹیکل کہ ایران کس کو پیسے دے رہا ہے یا ایران کتنا تیل بیچ رہا ہے، یہ چیزیں بھی اس میں فیکٹر بنتی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب سے سعودی عرب میں ایک ماڈرن کانسیپٹ آف جو ہے گورننگ شروع ہوا ہے، جو کہ مطلب کافی بڑی تبدیلی آئی ہے، حال دو کہ آج بھی وہاں جو ہے بادشاہ ہی قانون ہے، قانون ابھی تک وہاں بادشاہ نہیں بنا ہے، ابھی تک بادشاہ ہی قانون ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی بہت ساری پرتوں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں، جو ان کی مجلس شورا ہے یا پیپلز پارٹیسپیشن ہے ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی اخبارات میں کچھ ایسی چیزیں چھپ جاتی ہیں جو کہ عام طور پہ ایون پاکستانی اخبارات میں بھی نہیں چھپ سکتی۔ تو سوشل میڈیا آبویسلی انہوں نے بڑی ٹرائی کر کے پھر اس کے آگے سرنڈر کیا کہ اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ہم ایسا کام اب نہیں کر سکتے کہ یہ ہم 2-2 بلین اٹھا کے جس کو مرضی پکڑا دیں۔ اور انہوں نے اپنی سپیچ میں جس چیز کا ریفرنس دیا ہے 2 بڑے ملکوں کا، ایک مصر ہے اور دوسرا پاکستان ہے، ان کو ظاہر ہے انہوں نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں۔ مصر کو اسپیسیفکلی اراؤنڈ آئی بلیو $30 بلین کا انہوں نے کہا ہے، اور اگر پاکستان کا بھی کچھ کہا ہے، اعلان کیا ہے، تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میرے نوٹس میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ پاکستان کو اتنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ لیکن اگر نہیں، انہوں نے یہ تو جی کہا کہ ہم $10 بلین انویسٹ کر رہے ہیں اور کچھ اور پیسے نہیں، دے رہے ہیں۔ وہ تو فیوچر کی بات ہے، لیکن کتنا دے چکے ہیں اس کا مصر کا تو انہوں نے بتا دیا۔ ڈسکس نہیں ہوا۔ اور اس کا وہ بڑی امپارٹنٹ لائن ہے جو اس نے بولی ہے کہ وہ پیسے لینے کے باوجود مصر جو ہے وہ جو ہے ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہے۔
یعنی اس کا کچھ نہیں بنا. ہم نے بھی 30 بلین اٹھا کے دے دی ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بنا. اور ظاہر ہے یہ بات پاکستان پہ تو بہت زیادہ صادق آتی ہے, بلکہ ضرورت سے زیادہ. اب یہ دو ملک جو ہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ. اگر اس کی پوری نیٹی گریٹی میں آدمی جائے تو وہ غالب کا وہ جو شعر ہے نا کہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے والی بات رہ جاتی ہے, کہ یہ دو ملک جو ہیں. اب یہ سعودیہ نے کہا تو مجھے کلک ہوا کہ پچھلے دنوں امریکیوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو آج تک جو ہے وہ تقریباً $95 بلین کی گرانٹ دی ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرانٹ ایئر, گرانٹ, ایڈ کی بات نہیں کر رہا میں. گرانٹ کا مطلب ہے جو پیسے آپ نے واپس نہیں کرنے. ایک دفعہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہوا ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں, مجھے بھی انوائٹ کیا گیا اور ایک مصری اسکالر بھی تھا. تو میں نے وہاں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جو امداد ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں گئی ہے, اس میں سب سے زیادہ جو امداد پاکستان نے لی ہے. اس نے کہا آبجیکشن سر, سب سے زیادہ امداد ہم نے لی ہے, جو مصری اسکالر تھا. میں نے کہا بھائی میری کیلکولیشن کے مطابق تو ہم نے لی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی مدد لینے کے بعد یہ دونوں ملک, آج آپ مصر میں جا کے دیکھیں, کرمبلنگ قسم کا جسٹس سسٹم, بلکہ جسٹس سسٹم کہنا تو زیادتی ہے. جو ان کی لائف سٹائل ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ہے, سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ناٹ اے لیویبل کنٹری کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق. اور یہی حال پاکستان کا ہے کہ دن بہ دن آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیریویشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. اور یہ پیسے میں بات کر رہا ہوں اس لیے جوڑ کے کہ دیکھیں کتنے بڑے پیسے ہیں جو امریکیوں نے دیے, اور اسی طرح سعودیوں نے دیے. اب سعودیوں اور امریکیوں کی, یا یہ سارے ڈونرز جو ہوتے ہیں یا لینڈرز کہہ لیں, ڈونرز کہہ لیں, ان کا آپس میں بھی تو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, چونکہ ریچ کنٹریز کی اپنی ایک لیگ ہے اور اپنی ایک ایسوسیشن ہے جہاں بیٹھ کے وہ ان چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں. تو امریکیوں کی تو پالیسی چینج ہوئی, بہت عرصہ پہلے چینج ہوئی. آپ دیکھیں اب امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا بلکہ یو ایس ایڈ کے تحت دے رہا ہے, اور یو ایس ایڈ کی اپنی ایسی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کہ وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کو ایک پیسہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے وہ ڈائریکٹ جو کھاتا جو ہے وہ بند کر دیا, جو بل آئے ان کے, جو ساری چینج ہوئی. تو اسی طرح سعودی عرب کو بھی یہ میسج ملا کہ بھائی ہم بھی یہ شہنشاہوں والے کھاتے جو ہیں اور یہ جو عیاشی کا تسلسل ہے اس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے, چونکہ اب ہم لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, جو انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں تو پھر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ہمیں لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ کا پیسہ ہم کہاں پہ خرچ کرتے ہیں, اور ہم کسی ایسے ملک کو پیسے کیوں دیں جو کہ اپنے عوام سے ٹیکس نہیں لیتا. یعنی اس کے عوام کو بادشاہ ہیں جو قانون سے بالا ہیں, یا کون لوگ ہیں بھائی. ایک غریب ترین آدمی بھی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹیکس بنتا ہے, بے شک 10 پیسے ہی بنتا ہو, بات یہ نہیں کہ اماؤنٹ کیا ہوتی ہے. اور ایک امیر ترین آدمی کا بھی ٹیکس بنتا ہے, اس کا بریکٹ آپ بے شک فیئر کریں. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ ٹیکس, جو امیر ترین لوگ ہیں وہ ٹیکس بریکٹ سے ہی باہر ہیں. اب میں اتنی زیادہ معیشت میں اس میں چلا جاؤں تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا 10% امیر آدمی ہے اس کا 60% وسائل پہ وہ قابض ہے, اور یہی بات آمدن کے ساتھ ہے, لیکن وہ ٹیکس زیرو دے رہا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں, کوئی سرکاری ملازم ہیں یا کوئی اس طرح کے جن کے ٹیکس آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہوتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے. تو یہ سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی بیک گراؤنڈ بیان کی, جس کا دوسرا مطلب کیا ہے, ایک بہت بڑا میسج ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ جناب جو ہے اب بزنس ایز یوزول نہیں ہوگا. آپ کو اگر پیسے چاہیے, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ ادارہ میں بتاتا ہوں آپ کو کون سا, IMF. اور پاکستان نے آلریڈی آج کی خبر یہ ہے کہ IMF کے سامنے ٹوٹل کمپلیٹ اینڈ ایبسولوٹ سرنڈر کا جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شرائط رکھیں گے مانیں گے. اور جو شرائط رکھنے کا مطلب آپ کے عوام, جو غریب عوام ہیں, ان کو ذبح کرنے کی ایک شرط ہے یہ کہ آپ آٹا, چینی, گھی, یہ چیزیں جو ہیں یوٹیلیٹیز جو کہ ڈائریکٹلی
عوام کو جو ہے کے لیے بوجھ ہیں ان میں اتنا اضافہ کر لیں کہ وہ ان کی انکم سے 4 گنا زیادہ ہو. اب انکم تو یہ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری ملازم کی اگر تنخواہ جو ہے، میں فرض کرتا ہوں کہ 30,000 روپیہ ہے اور اس کی ضروریات زندگی 60,000 روپیہ ہے، تو حکومت کو آئی ایم ایف کی وہ شرط ماننے سے پہلے جہاں کہ آپ کی ضروریات زندگی 60,000 کی بنے گی، آپ کے ملازم کی تنخواہ آپ پہلے 60,000 کریں نا. وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ تو عوام کو جو ہے وہ نیتا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ان کو مہنگائی، غربت، تباہی اور بربادی کے آگے پھینکنے کا ایک عمل ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. اور جو حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے اس کا ایجنڈا بھی یہی تھا جب وہ اقتدار میں تھی، اور اب بھی یہی ہے اگر کل اقتدار میں آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ اس پہ کنسنسس آف اوپینین ہے کہ ہم ڈکلیئرڈ قسم کے کنگال ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ بینکرپسی اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے درمیان کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وچ از ناٹ ٹرو. درمیان میں جو ہے وہ سینکڑوں آپشن جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی اپنی مراعات اور اپنی پریویلیجز اور اپنے فائدے جو ہیں وہ چونکہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اب یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے آپ کو قرض دیں گے، جس کا دوسرا مطلب ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوالیفائی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو 2-4 جو ہے بلین دے دیں گے. جو 2 بلین انہوں نے ڈپازٹ کے لیے کہا ہے اور جو 10 بلین کی جو انویسٹمنٹ کی، اس سے غالباً میری آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ وہ تو ایک جو ہے وہ دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، چونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے حالات ہی نہیں ہے سرے سے. کوئی کتنا ہی مخلص اور ہمدردی کیوں نہ ہو، دیر از نو روم فار انویسٹمنٹ. اس کے لیے جو فیوریبل ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے. وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل حکومت میں کون قبضہ کر لے گا، پرسوں کون سی پارلیمنٹ کوئی توڑ دے گا، کل آ کے کوئی پتہ نہیں کیا قانون بنا دے گا کہ اس ملک میں سود حرام ہے اور آج کے بعد بینکنگ سسٹم ہی بند ہے. پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے کوئی ایک ایسے ہی ماحول میں جہاں انسرٹنیٹی از دی اونلی سرٹنیٹی. اس میں آپ کس طرح $10 بلین انویسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو جواب دہ ہونا پڑے ٹو یور ٹیکس پیئر. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ دس از ریئلی بیڈ نیوز فار پاکستان کہ سعودی عرب نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک پوسچر اختیار کیا جو کہ سعودیوں کے لیے ون آف دی بیسٹ ہے، لیکن آپ کو بہرحال اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس صاحب، آپ نے اس کو پراپرلی ایک جیسے نا اسکیچ کیا ہے اس کا کہ یہ ہم شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا بدل گئی ہے، سعودیز بدل گئے ہیں، عرب ورلڈ بدل گئی ہے، ہم نہیں بدل رہے. اور اس کی پرائس ظاہری بات ہے آپ نے عوام دیں گے. اور جس طرح آپ نے آئی ایم ایف کا کہا کہ آئی ایم ایف تو اب کاٹ کے اپنے عوام کو ہم آگے ڈالنے لگے ہیں ان کے. بے شک ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رشیا کے انرجی منسٹر، جو پیٹرولیم منسٹر ہیں، وہ پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کو جو ہے وہ دیں گے گیس اور آئل، ٹھیک ہے جی. اور لیکن پاکستان جو ہے یہ جتنی انرجی پرچیزز ہے یہ فرینڈلی کنٹریز کی کرنسی میں کرے گا. اب وہ فرینڈلی کنٹریز کون ہے؟ لائکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ یا تو چائنا ہے، چائنیز کرنسی میں کریں گے ہم، یا پھر ہم ریال میں سعودی کرنسی میں کریں گے. اس سے پہلے انڈیا جو ہے میرا خیال ہے رشیا سے ساری جو پرچیزز کر رہا ہے وہ انڈین روپی میں کر رہا ہے. اور جو رشین بینک ہیں وہ آلریڈی انڈیا کے اندر بڑا کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ہم بہت لیٹ ہیں رشیا کے ساتھ یہ چینل کھولنے میں، جبکہ رشیا پوری دنیا کو انرجی سپلائی دے رہا ہے، اور ہمارا جو میرے صاحب جو بڑا جسے کہتے ہیں نا بل ہے، فورن بل ہے، وہ تو آئل کا ہے نا، کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں آئل کے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم بھاگ بھاگ جاتے ہیں. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس موو کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وائز موو ہے کہ فرینڈلی کنٹریز کی کرنسی میں پیسہ کرنا تاکہ ڈالر ہر چیز کے لیے ہم ڈالر نہ لیں اور ہماری جان چھوٹے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریشر پھر آئے گا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ آئے تھے تو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے ہم جو ہے رشیا سے کچھ لینے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ان کی لائن تو امریکہ سے بڑی سیٹ ہے، انہوں نے کیا منو ہی نہ، وہ 8-9 دن کے لیے امریکہ آئے اور وہ مانے ہی نہیں تھے. ان کو لوگ مناتے رہے. وہاں سے پاکستان سے جو انرجی کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلاول کو نہیں پتا، بلاول گئے مینوں پتا ہے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ یہ جو رشیا والا فیکٹر ہے
یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا پریشر برداشت کر سکتا ہے؟ ایک دوسرا آئل ہم لیں گے فرینڈلی کنٹریز کی کرنسی میں، فرینڈلی کنٹریز ڈٹرمن نہیں کیے گئے لیکن لائکلی پاسبلٹی یا سعودی ہے یا چائنیز ہے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، یا اماراتی ہے، وہاں پہ محر ریال ہے. تو یہ آپ اس ملک کو، ہم اس سے کوئی بچت ہو سکتی ہے ہماری؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی، یہ تو یہ جو بلاک ہے رشین چائنیز جو جدید ایک وہ بن رہا ہے، اس میں ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ڈالر کے پریشر سے نکلا جائے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رشیا کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بڑے بڑے ملکوں کو مجبور کیا، جس میں جرمنی اور یورپین کنٹریز کے ملک شامل تھے، جن کو اس نے روبل میں یا دوسری کرنسیز میں پے کرنے پہ مجبور کیا. تو یہ مجبوری چونکہ پاکستان کی ہے اور پاکستان کو یہ ماننا پڑے گا. اس لیے بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے پاس اتنے باقول آپ کے جو آپ نے ابھی کہا ہے ویسے بھی ڈالر بھی نہیں ہے، تو ان کو اس طرح کا کوئی آپشن جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس میں نہ کریں. لیکن یہ جو پریشر کی بات آپ کر رہے ہیں، امریکی پریشر، دیکھیں اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف جھک رہا ہے، اور بالکل اسی انداز میں جھک رہا ہے جس میں کہ یہ 50s میں اور 60s میں جھکا تھا. یعنی جو یہ نئی نیو کولڈ وار جو ہے نا، یہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان جو ہے اس معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس کی کلاسیکل ایگزامپل یہ بلاول کی ہے جو آپ نے ابھی دی، کہ بلاول جو ہے امریکی کو پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ آپ کے لیے ہمارے پاس ہر چیز جو ہے پاکستان میں وہ ہنکی ڈوری ہے، ہم کو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو. تو یہ میسج ظاہر ہے بلاول جو ہے وزارت خارجہ کا میسج ڈیلیور کر رہا تھا، بلاول کا اپنا کوئی میسج نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کسی بھی سطح پہ اس وقت. دوسری طرف جو ہے وہ یہ وزارت خارجہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ روس سے تیل لے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم اتنی ایک ہمت کر سکتے ہیں کہ امریکیوں کو کہیں کہ ہم نے چین سے دوری اختیار کر لی، جس کا سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ سی پیک بن گیا. اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ سی پیک کو بند کر کے یا پیک کر کے واپس چلا گیا ہے. آپ کون سے سی پیک کی بات کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ ان کو کہیں گے کہ چونکہ ہم اور ہمارے عوام بھوکے مر رہے ہیں تو آپ کم از کم یہ تیل لینے کی بات پہ چپ رہیں. اور اس پہ امریکہ چپ رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ جب وہ جرمنی کو نہیں مینیپولیٹ کر سکا، جرمنی جیسے ملک کو جو نیٹو اور بہت سارے معاملات میں ویسٹرن بلاک کا بہت بڑا حصہ ہے، تو ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک کو اتنا بھی خوف نہیں کھانا چاہیے جو یہ ماضی میں کھاتے رہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں جن کا ان کو جو ہے اندیشہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہے، ہمارے کو ذاتی مفادات کے حوالے سے ہم کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر اگر پاکستان برداشت کر لیتا ہے تو یہ بڑی اس کی ایک ہمت کی بات ہوگی، اور یہ بہت سارے حوالوں سے جو انڈین خارجہ پالیسی ہے نا اس کو ٹو کرنے والی بات ہے، کیونکہ انڈیا کی شروع سے یہ خارجہ پالیسی رہی ہے. انڈیا کی خارجہ پالیسی کا باٹم لائن یہ رہا ہے کہ فائدہ سب سے اٹھاؤ جہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ مت کرو اور اپنے پتے گھر کسی کی ٹوکری میں مت پھینکو. تو اس کے لیے ظاہر ہے انڈیا کے پیچھے ایک ہسٹری تھی اور دوسرا ایک بیک بون تھی جس کو اکنامک بیک بون اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک پاپولیشن اور ایک ابھرتی ہوئی جو ہے آئی ٹی انڈسٹری، ابھرتی ہوئی فارمیسسٹ جو ہے پروڈکشن ہے فارماسیوٹیکل، اور ابھرتے ہوئے یہ انڈسٹریل بیس، یہ ساری چیزیں اس کو بیک کرتی تھی. ظاہر ہے تو اس پہ امریکہ خاموش رہا ہے. تو پاکستان کی وہ سچویشن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیسیفک وقت میں اگر یہ سٹینڈ لے لیتے ہیں تو تیل پہ امریکہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روسی تیل ہے اس میں اور دوسرے تیل میں کتنا ایک فرق ہے، اور وہ جتنا بھی فرق ہے اور کوئی بھی کرنسی ہے وہ کرنسی آئے گی کہاں سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے.
کیا وہ کرنسی جو ہے وہ آپ آئی ایم ایف کے قرضے یا سعودیہ کے ڈپازٹس یا چین سے تو اب آپ امید نہ رکھیں نا. وہ چین اگر اب کچھ دے گا بھی تو جو وہ سیلاب کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا دیٹس اٹ. تو اب یہ کیسے آگے چلے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ میرے مین جو ہے نا وہ سوال ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے برسٹر صاحب کی یہ چیز چلے گی کیسے اور یہ پیسہ آئے گا کیسے؟ کیونکہ اگر تو آپ کے اپنا یہ جو جیسے فار ایگزامپل سعودیز بھی یہ کہہ رہے ہیں، چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی میں کام کریں گے. ڈالر کے اوپر جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک سوالیہ نشان آئے گا، کیونکہ یہ ڈالر کو نیچے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی ٹریڈ ہب جو غریب ملک ہیں وہ کہاں سے ڈالر لے کے آئیں؟ یہ بات اس میں بھی وزن ہے بڑا. ظاہری بات ہے ہم ہوسٹیج تو نہیں رہ سکتے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جس طرح وہ ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہا ہے کہ بھائی میری عوام کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $2000 ہے، یورپین عوام کی پر کیپٹا انکم $50,000 ہے. تو آپ لوگ تو اچھے بھلے پیسے کما رہے ہو، ہم کیوں غریب لوگ جتنے بھی انڈیا پاکستان میں، جہاں پہ بنگلہ دیش میں، ان خطے میں جہاں پہ بھی غربت ہے، ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں وہ ہم کیوں اپنی قربانی دیں؟ کس چیز کی قربانی دیں اور کتنی دیر دیں؟ یہ تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا والی پالیسی کے سب جو انڈے ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہ ڈالیں. پاکستان کو پتہ نہیں اس ایلیٹ کو کیوں سمجھ نہیں آتی، یا امریکہ نہ ڈگ پیندے نے یا چین نہ ڈگ پیندے نے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی لیڈرشپ فیصلے ہی نہیں لے پا رہی، وہ کوئی اتنا مضبوط لیڈر ہی نہیں آ رہا جڑا کھلو جائے لیکن کھڑا بھی ہو جائے اور دنیا کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی رہے، تعلق بھی رکھے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم نے کوئی لڑائیاں کرنی ہیں، ملکوں کی لڑائیاں کوئی نہیں ہوتی، تعلق ہوتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو چیز ہے وہ بچانی تو عوام ہے، اگر وہی نہیں بچے گی تو پھر کیسے چیزیں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد وشانی صاحب. سر اٹ واز جی آلویز جناب، آپ کا شکریہ. بڑی مہربانی.